بے گھر کون ہوتے ہیں؟ ایک عورت جب بیوہ ہو جاتی ہے اس کے بچے اس کو سنبھال لیتے ہیں، جب ایک خواجہ سا بوڑھا ہو جاتا ہے نا اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کچھ خواجہ سے ایسے جو ساری زندگی اپنے گھر والوں کو کما کے دیتے ہیں، لیکن جب ان پہ کوئی برا وقت آتا ہے تو وہی گھر والے ان سے آنکھیں چراتے ہیں۔ تو میں خود ہی خواجہ سا ہوں، میں پولیٹیکل فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، میرا باپ پولیٹیشین میں تھا، لیکن مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، مجھے آن نہیں کیا گیا۔ خواجہ سا جب بوڑھا ہو جاتا ہے، کوئی بیگنگ کر رہا ہے، کوئی سیکس ورکنگ میں ہے، اور ان کو میں روڈوں پہ کھڑے دیکھتی تھی۔ پھر میرے محلے میں میرے گھر کے سامنے ایک پلاٹ تھا، میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا جی آپ یہ پلاٹ مجھے دے دیں۔ پہلے تو وہ لوگ راضی ہو گئے، توبہ توبہ یہاں پہ بھی امتیازی سلوک، بٹ صاحب تو اسے تے بیمار خسرے رکھو گے تو ہم نے آپ کو جگہ نہیں دے۔ کوئی بھی خواجہ سرا اگر وہ بیمار ہو یا بے گھر ہو، وہ آپ سے آگے رابطہ کرے تو آپ اسے رکھ لیتے؟ یہ اور تمہر دونوں کا کام دے سکتے ہیں اگر ان کو گورنمنٹ سپورٹ کرے۔ یہ اچھے شیف ہو سکتے ہیں، اچھے بوتیک اچھے پارلر چلا سکتے ہیں۔ ہیرا منڈی، ہیرے کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہی، خوبصورت چیز کو ہیرا کہتے ہیں۔ تو یہ ہیرا منڈی جو تھی یہ ایک ٹیکنیکل ادارہ تھا۔ ہمارے ملک کی ہر بڑی ہیروین، ہر سنگر اسی بازار سے ہے۔ ہیرا منڈی جو سنجے لالہ بنسالی نے دکھایا ہے بالکل ایسا نہیں ہے۔ ساری طوائف امیر جو پہلے ہیرا منڈی کی طوائف تھی، 15 20 سال لوگ امیر زادے آتے تھے۔ ایسے لوگوں کو جانتی ہیں جو مطلب غلط کاریوں میں ملوث ہوں، جرائم میں ملوث ہوں، لیکن شیلٹر لیتے ہوں، خواجہ سرا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عبدالستار ایدھی ہوں یا ڈاکٹر رتفہ ہو، دنیا نے ہمیشہ قدر اس کی ہے، بلکہ عزت اسے دی ہے جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے۔ سماجی کارکن یا سوشل ورکرز جو انسانیت کے دکھ سمیٹتے ہیں اور اس دنیا میں خوشیاں بانٹتے ہیں، وہ قابل قدر بلکہ قابل تحسین ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ان کا جو ڈیو رسپیکٹ اور جو ڈیو رائٹ ہے وہ دیں۔ سماجی کارکنوں کی اگر بات کی جائے تو ہم سبھی ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو انسانیت کی خدمت میں بڑے پیش ہیں، لیکن کچھ کمیونٹیز ایسی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اس میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جب نگلیکٹڈ کمیونٹیز کو سرو کرنے والے لوگ اٹھنے لگیں تو وہ اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ میچیور ہو چکا ہے۔ آج ایسی ایک شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں جو ایک نگلیکٹڈ کمیونٹی کے لیے کام کرتی ہیں، ان کا خود بھی اسی کمیونٹی سے تعلق ہے، اور ان اپنے کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے کیا کام کر رہی ہیں، کیسے کر رہی ہیں، لوگوں کو کیسے سنبھال رہی ہیں، اور اس معاشرے کی بہتری میں اپنا حصہ کس حد تک ڈال رہی ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں عاشی بٹ صاحب۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ عاشی، کیا حال چال ہے؟ میں ٹھیک ہوں جی۔ کیسے؟ اچھا یہ بتائیں، مجھے آپ کے بارے میں پتہ لگا کہ آپ کو ادارہ چلا رہی ہیں جس میں آپ کی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کو مطلب آپ کیٹر کرتی ہیں، ان کو اپنے پاس رکھتی ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھتی ہیں۔ بتائیے گا ذرا اس کے بارے میں، کیا ادارہ ہے، کیا نام ہے، کہاں واقع ہے؟ فرسٹ آف آل تو میں اپنا انٹروڈکشن کرواؤں گی۔ مائی نیم از عاشی بٹ، آئی ایم چیئر پرسن بے گھر فاؤنڈیشن دا رائٹ فار خواجہ سرا۔ جیسے کہ آپ کو نام سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ بے گھر کون ہوتے ہیں؟ ایک عورت جب بیوہ ہو جاتی ہے اس کے بچے اس کو سنبھال لیتے ہیں، یا اس کا ریلیٹیو اس کو اپنے پاس لے جاتے ہیں۔ جب ایک خواجہ سا بوڑھا ہو جاتا ہے نا اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہ خواجہ سا بے گھر، یہی لوگ بے گھر ہوتے ہیں۔ جوانی میں جو لوگ کماتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو، اپنے گھر والوں کو کمائی دیتے ہیں، گھر والے پیسے تو لے لیتے ہیں لیکن گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو کچھ خواجہ سے ایسے جو ساری زندگی اپنے گھر والوں کو کما کے دیتے ہیں، لیکن جب ان پہ کوئی برا وقت آتا ہے تو وہی گھر والے ان سے آنکھیں چراتے ہیں۔ تو ایسا ہی میں دیکھتی تھی، اکثر میں روڈ پہ نکلتی تھی تو میں خود ہی خواجہ سا ہوں، میں پولیٹیکل فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، میرا باپ پولیٹیشین میں تھا، میرا بھائی پولیٹیشین میں ہے، میرا ایک بھائی بہت بڑا لائر ہے، لیکن مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، مجھے آن نہیں کیا گیا۔ فرسٹ آف آل تو ہماری فیملیوں کو چاہیے کہ ہمیں آن کریں، ہمیں ریسپیکٹ کریں، ہماری آنر کریں، کیونکہ اگر فیملی ہمیں اچھا نہیں سمجھیں گے تو ہم لوگ گھروں میں کیسے رہیں گے۔ تو میں گھر سے اکثر باہر نکلتی تھی، میں دیکھتی تھی خواجہ سا جب بوڑھا ہو جاتا ہے، کوئی بیگنگ کر رہا ہے، کوئی سیکس ورکنگ میں ہے، اور ان کو میں روڈوں پہ کھڑے دیکھتی تھی۔ تو میں نے اپنی کیا تعریف، میں نے جوانی میں خوب کمایا، میں نے اپنے پیسے اکاؤنٹ کیے، اور کچھ میری والدہ بھی مجھے ہیلپ آؤٹ کرتی تھی، تو میرے پاس وہ کافی پیسے جمع تھے۔ تو میری زندگی میں ایک دو واقعے ایسے ہیں کہ میرے سامنے خواجہ سرا تھا، ساری زندگی اپنے گھر والوں کو سپورٹ کیا، جب اس کو مورے کا کینسر ہو گیا اس کے گھر میں اس کی خبر لینے گئی ہوں تو وہی گھر والوں نے اس کو باہر برآمدے میں لٹایا ہوا، تو منہ پہ مکھیاں بھی بنا رہی ہوں۔ میں نے ان کو کہا جی آپ نے یہ ساری زندگی سے کما کے آپ لوگوں کو دیا ہے، اور آپ لوگوں نے اس کا کیا حال کیا؟ تو مجھے کہتے جی خسرا ہے 80 کی کریے، چک کے لے جاؤ۔ اس کو میں اٹھا کے لے آئی، اس کا میں نے پراپر 2 مہینے علاج کروایا، لیکن اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد میں ایک نجی ٹی وی چینل پہ پروگرام کرتی تھی، میرا وہ پروگرام بڑا ہٹ ہوا، کافی میری جان پہچان ہوگی۔ تو میں ایک مقامی ہاسپٹل کے پاس سے گزر رہی ہوں، تو میں ہاسپٹل کا نام نہیں لوں گی،
تو ایک لڑکا میرے پاس آیا ہے بھاگا بھاگا آپاشی بھٹو. میں کہا جی بیٹا. تو کہتا ہے جی آپ چینلوں پہ بیٹھ کے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں, تو آپ کا ایک خواجہ سا اندر مرا پڑا ہے, 8 دن ہو گئے اس کی ڈیڈ باڈی لینے نہیں آیا. اچھا. میں اندر گئی ہوں, میں نے اندر جا کے عملے سے بات کی تو عملہ مجھے کہتا ہے وہ سامنے پولیس چوکی, ان سے جا کے بات کرو. دیکھیں جس ملک میں کرپشن ہی کرپشن ہے, مزدور سے لے کے پرائم منسٹر تک. میں بولتی ہوں, بڑا لوگ برا بناتے ہیں. تو میں گئی ہوں پولیس والوں کے پاس, تو مجھے کہتی ہمیں کچھ پیسے دو. میں نے ان کو جو کچھ تھوڑے بہت پیسے دوبارہ میں عملہ کہتے ہمیں بھی کچھ پیسے دو. میں نے کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, تو آپ اس کی ڈیڈ باڈی مجھے دے دیں. اور میں بڑی اسٹرانگ ہوں, اور زندگی میں پہلی دفعہ میں اتنا روئی وہاں پہ بیٹھ کے, اتنا میں روئی. مجھے کہتے اس کا کوئی وارث لے کے آؤ. میں نے کہا اگر اس کا کوئی وارث ہوتا, اس کی ڈیڈ باڈی 7 دن ہاسپٹل میں پڑی رہتی. بڑی مشکل سے میں نے اس کی ڈیڈ باڈی وہاں سے اٹھائی, اس کی میں نے تدفین کی. اس کے بعد پھر میں گھر آ گئی, میں سوچ میں پڑ گئی. میں نے کہا میرے پاس کچھ پیسے اکاؤنٹ ہیں, میں بیسیکلی میں بائی برتھ خواجہ سے ہوں. میں نے کہا میں نے کون سے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں, میں کیوں نہ ان کے لیے کوئی گھر بنا دوں. پھر میرے محلے میں میرے گھر کے سامنے ایک پلاٹ تھا. میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا جی آپ یہ پلاٹ مجھے دے دیں. پہلے تو وہ لوگ راضی ہو گئے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, میں نے کہا یہاں پہ میں نے گھر بنانا ہے. جو خسرے بھی خواجہ صاحب بیمار ہو جاتے ہیں تو آگے مجھے کہتے جی توبہ توبہ, یہاں پہ بھی امتیازی سلوک, بٹ صاحب تجھے تے بیمار خسرے رکھو گے تو ہم نے آپ کو جگہ نہیں دینی. میں نے کہا میں بھی یہ گھر بنا کے چھوڑی. پھر میں تھوڑا سا آؤٹ آف سٹی راوی پارک شاہدرہ کے پاس چلے گی. وہاں پہ میں نے جا کے ایک کنال کا پلاٹ خریدا. وہاں پہ میں نے میکسیمم 10 بیڈ روم بنائے ہیں, اور وہ گھر میرا پورا کمپلیٹ. وہاں پہ ہر چیز اویلیبل ہے. وہاں پہ میں جو 50+ خواجہ ہیں, کوئی بیمار ہے, HIV پازیٹیو ہے, نیگیٹو ہے, ہیپاٹائٹس C, HIV ہے پازیٹیو نیگیٹو ہے, جو بھی ہے ان کا میں علاج کرواتی ہوں, ان کو میں رکھتی ہوں اور ان کو میں لک آفٹر کرتی ہوں. نہیں تو عاشی یہ تو کافی خرچے والا کام ہے. کوئی NGO, کوئی مخیر حضرات, اگر آپ ان کا نام نہ بھی بتانا چاہیں, لیکن کوئی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے اس میں؟ NGO سے بات سمجھ آ گئی. میں ایک چینل پہ تھی, تو مجھے پہلے پتہ نہیں تھا NGO کیا ہوتی ہے. تو ایک چینل پہ تھی, تو ایک لڑکی مجھے کہتی جی, میں پتہ نہیں کیا چینل کا, مجھے کہتی آپ بڑا اچھا بولتی ہو, تو آپ کوئی NGO بنا لو. تو میں نے کہا وہ کیا ہوتی ہے. تو کہتی تم ایسا کرو, اپنے 7 لوگوں کے ID کارڈ مجھے دو, بقایا میں جانوں. اس اللہ کی بندی نے مجھے یہ میرا جو بھیگر فاؤنڈیشن ہے مجھے رجسٹر کروا کے دی. اور جب اس نے مجھے رجسٹر کروا کے دی, مجھے کہتی اس کا نام کیا رکھے. میں نے کہا بھیگر. کہتی بھیگر. میں کہا جی سب سے پہلے خواجہ سے بھیگر ہوتا, اس کا کوئی نہیں ہوتا ہے. تو پھر میں نے رجسٹر کروا لی. دیکھو مجھے کوئی گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی. ہمارے ملک میں دارالعلوم بنائے جاتے ہیں, یتیم خانے بنائے جاتے ہیں, گیسٹ ہاؤس بنائے جاتے ہیں, کسی بھی گورنمنٹ نے ہماری طرف توجہ نہیں دی. میں اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہی ہوں. میرے بابا ممیا یا خان, ان کا نام لینا میں ضروری سمجھتی ہوں, وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں. پھر ماسٹر پینٹ والے ہیں, وہ مجھے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جن بچوں کو میں نے جوانی میں لوریاں جن کے میں نے سیر گائے, وہ مجھے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ کوئی 2.5-3 لاکھ روپے میرا خرچہ ہے. اور میرا ہاں جی مانا, لیکن میرا اللہ دیتا ہے مجھے. اچھا. اور اللہ کے راستے پہ چلو, اللہ تعالیٰ خود ہی راستے سیدھے کر دیتا ہے. اچھا, تو یہاں پہ آپ یہ نہیں دیکھتی, ڈسٹنکشن کوئی نہیں کرتی, کوئی بھی خواجہ سرا اگر وہ بیمار ہو یا بے گھر ہو, وہ آپ سے آگے رابطہ کرے تو آپ اسے رکھ لیتی ہیں؟ ہاں جی میں رکھ لیتی ہوں, لیکن اس کا ID کارڈ لیتی ہوں لازم. یعنی وہ شہری ہو, آپ کو اس کے ویئر اباؤٹس کا پتہ ہو؟ نہیں, آؤٹ آف سٹی بھی ہو سکتا ہے کہ میرے پاس کئی خواجہ ہیں جو کافی بیمار تھے, ان کا میں نے علاج کرایا لیکن ٹھیک ہو گئے, وہ چلے جاتے. اچھا, دنیا نے تو اس چیز کو تسلیم کر لیا ہوا ہے. دنیا میں تو ٹرانسجینڈرز, LGBT, یہ ساری چیزیں, مطلب ایون مطلب آپس میں شادیاں بھی ہوتی ہیں. فرانس میں تو یہ کمیونٹی آلموسٹ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے برابر ہی ہے. ہمارے معاشرے میں اس چیز کو بالکل تسلیم نہیں کیا گیا. آپ جہاں رہتی ہیں, جہاں آپ نے یہ بے گھر فاؤنڈیشن بنائی ہے, اس کے ارد گرد لوگ بھی ہوں گے, آبادی بھی ہوگی, ان کا کیسا بیہیویئر ہے آپ کے ساتھ؟ دیکھیے ہمارے ملک میں اویئرنیس نہیں ہے. اب اویئرنیس ہو رہی ہے, فیملی ہمیں ایکسیپٹ کر رہی ہیں. میں آؤٹ آف کنٹری بھی گئی ہوں, میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ خواجہ صاحب عورت مرد کے شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں. جی ہاں. وہاں پہ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہے. کوئی وکیل ہے, ڈاکٹر ہے, شعبہ زندگی میں ہر جگہ ہے, لیکن ہمارے پاکستان میں نہیں ہے. اگر خواجہ صاحب ہی ہیو 2 برین, یہ عورت مرد دونوں کا کام دے سکتے ہیں اگر ان کو گورنمنٹ سپورٹ کرے. یہ اچھے شیف ہو سکتے ہیں, اچھے بوتیک, اچھے پارلر چلا سکتے ہیں, لیکن ہماری گورنمنٹ کو چاہیے ان کی طرف توجہ دیں,
इनके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, पढ़े लिखेंगे तो ये काम नहीं करेंगे। तो आप कह रही हैं गवर्नमेंट तवज्जो दे, गवर्नमेंट पढ़ाएगी तो नहीं आपको, ये तो रुझान आपके अंदर खुद होता है। ख्वाजा सराय या ट्रांसजेंडर जो है, जब वो छोटी सी उम्र में या बड़ा होते ही मखसूस किस्म की ड्रेसिंग करके और नाचने गाने में दिलचस्पी लेगा, स्कूल की तरफ या कॉलेज की तरफ, कॉलेज में तो बाद में जाना है, स्कूल की तरफ जाएगा ही नहीं, तो गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करे? लेकिन हम ये भी, अवेयरनेस तो आपने देनी है ना। लेकिन मैं भी तो पढ़ी हूँ ना, हमें बड़ा होट किया जाता है। मैं कैथेड्रल से पढ़ी हूँ, मैंने मैट्रिक किया है, हमें भी होट किया जाता था। तो आप लेकिन अपनी कम्युनिटी को टीच करें कि वो पढ़ें। देखें, कुछ ऐसा है कि जो हमारी कम्युनिटी है ना, ये लोग अब काम नहीं करना चाहते हैं। तो यही तो बात है। ये बेगिंग की तरफ आ गए हैं, बेगिंग कर रहे हैं, सेक्स वर्किंग में हैं, लेकिन इन पे थोड़ी सी तवज्जो होनी चाहिए और इनके साथ थोड़ी सी अगर सख्ती की जाए तो ये लोग सुधर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया ना, ही हैव टू ब्रेन, ये और तुम्हें दोनों का काम दे सकते हैं, लेकिन अगर इनको गवर्नमेंट सपोर्ट करे, जिन पे थोड़ी सख्ती की जाए, ये काम करेंगे। अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं। ये तो आप एक काम कर रही हैं, नेकी का काम है, अपनी कम्युनिटी के लिए भी कर रही हैं। हम ये चाहेंगे कि आपकी कम्युनिटी के लोग तालीम में भी आगे आएँ, ताकि ज़िंदगी के तमाम शोबों में वो पैरेलल चल सकें बाकी लोगों के, मर्द और औरत जो हैं उनके साथ चल सकें। अच्छा, एक और सवाल, ये ज़माने क़दीम से, वो तकरीबन मुग़लों के ज़माने से या उससे भी पहले से, जो आपकी कम्युनिटी के लोग हैं ख्वाजा सरा, उनका बाज़ार हुस्न के जो लोग जो औरतें होती हैं, बाज़ार हुस्न का लफ्ज़ तो लाहौर में इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। बुनियादी तौर पे जो तवाइफ़ें होती हैं, उनके साथ उनके घरों में बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहता है। और मतलब वो घर, तवाइफ़ों का कोई घर मुकम्मल ही नहीं होता था किसी ज़माने में, जब जिस घर में ख्वाजा सरा नहीं होते थे। दावतनामे वो दिया करते थे, शादी के खाने वो पकवाते थे, सारे काम वो करते थे। आप भी बाज़ार हुस्न में रही हैं, तवील अरसे रही हैं, अब भी आपका वहाँ घर है, आपका भी इन लोगों से राब्ता ज़ाब्ता ताल्लुक़ रहा होगा। ज़रा बताएं, बाज़ार हुस्न को आपने किस हालत में देखा? पहले मैं आपको ख्वाजा सरा की डेफिनेशन बताऊंगी। ख्वाजा सरा, सरा महल, ख्वाजा सरा महलों में रहने वाले। आपको पता है मुगलिया दौर में ये मलकाओं महारानियों के मशीर ख़ास हुआ करते थे। अच्छा। ये अमराओं के बच्चों को तालीम देते थे जी। और इसी वजह से इनका तवाइफ़ों के साथ गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि ये ख्वाजा सरा हैं, ये अदब व अदाब के माहिर थे। ये उनको अदब व अदाब सिखाते थे और उनको तालीम देते थे। और बेसिकली मैं भी इसी एरिया से हूँ और मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ उन लोगों से। लेकिन बाज़ार हुस्न, आपको शायद आपके इलमनी सबसे पहले ये जो, अब मैं तो बड़ा बरगल सा नाम है लेकिन लेना पड़ेगा, हीरा मंडी सबसे पहले ये नौलखा चौक में थी। ठीक। वहाँ से बेचारी हिजरत करके दिल्ली दरवाजे आ गई। नहीं जी, वहाँ से जाई पुरानी अनारकली। पुरानी अनारकली है। जी जी, वहाँ से ये आ गई बेचारी लोहारी अंदर। जी। वहाँ से कि महाराजा रंजीत सिंह थे, उनका कोई मशीर ख़ास था, जी। उसका हीरा सिंह। तो उसके ज़माने में वो हीरा मंडी को खींच के बादशाह मस्जिद के पहलू में ले आया। हीरा मंडी, हीरे का मतलब है आपको पता ही, खूबसूरत चीज़ को हीरा कहते हैं। तो ये हीरा मंडी जो थी, ये एक टेक्निकल अदारा था, यहाँ पे आर्ट सिखाया जाता था। हमारे मुल्क की हर बड़ी हीरोइन, हर सिंगर इसी बाज़ार से है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, किसी की दिलदारी होगी, सब लोग यहाँ से छोड़ चढ़ के चले गए हैं। यहाँ पे मेरा ख्याल है कोई 20-25 साल पहले 350 ऑफिस लगते थे। ठीक। और एक मखसूस टाइम होता था 11 से लेकर 1 बजे तक, 2 घंटे में लोग आते थे, रईसज़ादे आते थे, तोहफ़े पैसे समेट के अपने घरों पे चली जाती। जैसे एक बच्चा या एक मर्द कमा के पूरी अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है, ऐसी तोहफ़े थी। उनका ऑफिस होता था, आगे उनका ऑफिस, पीछे उनका घर होता था। वो कमाती थी, कमा के अपनी फैमिली को सपोर्ट करती थी। तो वो तो ठीक है। ख्वाजा सरा जो थे, जब आपने अपने होश में जब बाज़ार हुस्न को देखा या हीरा मंडी में देखा को के रहने वालों को देखा, उनका क्या रोल था? मतलब मैंने यहाँ पर नहीं किस को नहीं देखा, और मैंने मारना फोड़ देना, पता नहीं किस को मैंने देखा। नहीं, वो तो ठीक है, लोग यहाँ आते थे, वो तो ठीक है, वो बात सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ख्वाजा सराओं का तवाइफ़ों से क्या ताल्लुक़ था, क्या नेक्सस था? ये तो आपने बता दिया। पहले ज़माने में तो ये था जी, पढ़ाते थे, तहज़ीब व तमद्दुन, अखलाकियात सिखाते थे। जो दौर आपने देखा उस दौर में यही था कि तोहफ़े इनसे प्यार करती हैं, ये प्यार के भूखे होते हैं। वैसे भी आपको ये ख्वाजा सरा जो होते हैं बड़े क्लेवर होते हैं, तोहफ़ों को दाव पे सिखाते थे। अच्छा, और क्या दाव पे सिखाते थे? ज़ाहिर है कि बंदे से कैसे पैसा लेना है, कैसे गाना है, कैसे ऑफिस में जाना है, कैसे किसी को डील करना है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताएं, संजय लीला भंसाली ने एक फ़िल्म बनाई है हीरा मंडी, आपने देखी है फ़िल्म? जी। हीरा मंडी के ऊपर ना 2 ओपिनियंस पाई जाती हैं। एक ओपिनियन उसमें ये पाई जाती है कि हीरा मंडी की जो ख़वातीन थीं वो
جس طرح کی دکھائی گئی ہے اس فلم میں دکھائی گئی ہیں ویسی ہی تھیں, ان کے گھر بھی ویسے ہی تھے, وہ اتنی ہی امیر و کبیر بھی تھیں, اور اوپر کے لیول پہ حکومتی سطح پہ ان کا اتنا ہی اثر و رسوخ بھی تھا. ایک ہماری دوسری جنریشن ہے جس نے دیکھا ہی کچھ نہیں ہے نا, وہ 3 مرلے کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں, وہیں بڑے ہو گئے. ان کا کہنا ہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, طوائف نہ اتنی امیر ہو سکتی ہے, نہ اتنے بڑے بڑے گھروں میں رہ سکتی ہے. آپ نے طوائفوں کو کس طرح رہتے دیکھا؟ جو سنجے لیلا بنسالی ہے, اس نے جو فلم بنائی ہے, اس نے تو ایک کیا کہتے ہیں ایک ڈرامہ بنایا ہے. حالانکہ ہیرا منڈی ایسی نہیں تھی. ہیرا منڈی پہلے اس کا نام تھا ٹکسالی گیٹ, یہاں پہ پیسے بنتے تھے, ٹھیک ہے. ہیرا منڈی جو سنجے لیلا بنسالی نے دکھایا ہے بالکل ایسا نہیں ہے. ساری طوائفیں امیر, جو پہلے ہیرا منڈی کی طوائف تھی 15 20 سال لوگ امیر زادے آتے تھے, بین والا گلا پہنتی تھی, وہ ترستے تھے کہ ہم ان کا جسم کا کوئی حصہ دیکھیں. وہ ان کو حویلیاں مربع زمینوں کے پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے دے جا کرتے. کچھ اس نے صحیح بھی دکھا. اس کے بعد جو طوائف آئی ہے وہ بیچاری جو کماتی تھی اپنے گھر والوں کو دیتی تھی, ٹھیک ہے. لیکن جو اس نے اتنے بڑے بڑے گھر دکھائے ہیں, آپ کو پتہ ہے 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں, ساری طوائفیں امیر نہیں ہوتی ہیں. اس نے بہت غلط دکھایا, یہ بڑے بڑے کمرے دکھائے ہیں. میں نے تو اپنی زندگی میں اتنا بڑا کمرہ دیکھا ہی نہیں, اور نہ میں نے اتنی کوئی امیر زادی طوائف دکھائی ہے. جو سنجے لیلا نے ان کو 5 لاکھ کا ڈریس بنا دیا ہے, لیکن نہیں, جو ہمارے بازار کی طوائف تھی وہ تو بڑی مشکل سے اپنی فیملی کو سپورٹ کرتی. نہیں, وہ ساری تو وہ یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی, لیکن یہیں سے بے شمار خواتین ایسی ہم نے سنا ہے کہ اسی بازار سے یا اسی علاقے سے گزر کے نکل کے گئی ہیں جو سنجے لیلا بنسالی کی فلم میں دکھائی گئی خواتین جتنی ہی امیر بھی تھیں. آپ نے کوئی ایسے گھرانے دیکھے یا ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے بازار حسن میں رہتے ہوئے جسم فروشی تو کی نہیں, لیکن صرف ناچ گانے سے رقص سے اتنا کمایا ہو یا اس طرح کی زندگی گزاری ہو جو لیوش ہے؟ کافی فیملیاں جو آؤٹ آف ایریا چلی گئی ہیں, ڈیفینس میں ہیں, گلبرگ میں ہیں, بیریا ٹاؤن میں ہیں, لیکن میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گی. نہیں, نام لینے کی ضرورت کافی بھی نہیں. لوگ ہیں جو کافی طوائف ہیں جہاں سے چلی گئی ہیں, ان کے اپنے پلازے ہیں, اپنے کاروبار ہیں, لیکن بس اپنا گھر چلا رہی. اچھا, ایک بات یہ بتائیں کہ ایک طوائف کا جو بنیادی طور پہ معاشرے میں مطلب جو طوائفوں کے ساتھ جو چیز منسوب تھی وہ تھا ناچ گانا, تہذیب, تمیز. پھر یہ آہستہ آہستہ اتنی بدلی کہ ایک جسم فروش عورت میں اور ایک طوائف میں فرق کرنا ہی مشکل ہو گیا. آپ کیا سمجھتی ہیں, طوائف واقعی جسم فروش ہوتی ہے؟ ایسا ہو گیا کہ پہلے زمانے میں تھا, 40 ایئرس پیچھے چلے جائیں, وہاں اس وقت اتنی انٹرٹینمنٹ نہیں تھی, تو لوگ بازار میں آ کے گانا سنتے تھے, ٹھیک ہے. اب انٹرٹینمنٹ کتنے اور ذریعے ہو گئے ہیں, لوگ گھروں میں بلا لیتے ہیں, ڈانس کے لیے بلا لیتے ہیں. تو ظاہر پہ جو طوائف تھی ان کا وہ کام ہی نہیں رہا, نہ ان کی وہ کمائی رہی, تو ظاہر ہے اپنا گھر چلانے کے لیے تو وہ سیکس ورکنگ کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب جب آپ کہہ رہی ہیں آپ نے ملک سے باہر بھی رہی ہیں, آپ لاہور کے بازار حسن کے علاوہ اور کسی شہر کا بازار حسن یا اس طرح کے ریڈ لائٹ ایریاز دیکھیں؟ میں کراچی گئی ہوں. کراچی ہاں دیکھا. کراچی بھی گئی ہوں. اچھا, ملتان دیکھا آپ نے؟ نہیں, ملتانی, کراچی دیکھا ہے, قصور دیکھا ہے. قصور دیکھا ہے. قصور میں تو 7 بجے سے لے کے 9 بجے تک کا ٹائم ہوتا تھا, اور بڑی مزے کی بات ہے, ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو وہاں پہ جا رہے ہیں تو 7 بجے نا ایسے ہی دھوبی کی دکان میں کپڑے استری کروانے کے بہانے, ظاہر ہے میں خواجہ حسین تھی, مجھے شوق تھا, تو مجھے ابھی بھی یاد پڑتا ہے کہ جس دھوبی سے میں کپڑے اوپر عذرا جہاں, اچھا, جو سنگر ہے جی, وہ آفس لگاتی تھی, اور نیچے کھڑی ان کو میں سنتی تھی, بڑا اچھا گاتی تھی. اچھا, تو لاہور کا بازار جو ہے یہ اتنا مقبول کیوں ہوا, مطلب اس کو اتنی مقبولیت کیوں ملی؟ دیکھیں, حیدرآباد دکن میں بازار تھا, بازار حسن تھا, ملتان میں ہے, دلی میں ہے, بمبئی میں ہے, یہاں پاکستان میں احمد پور شرقیہ میں تھا, قصور میں آپ بتا رہی ہیں, کراچی میں ہے, یہ لاہور کا اتنا مشہور کیوں؟ لاہور کے بازار حسن میں سب طوائفیں باہر سے آئی ہیں, تقریباً 90%. ٹھیک. تو لاہور کے بازار سے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ٹیکنیکل ادارہ, یہاں پہ آرٹ سکھایا جاتا. اب ہر بڑی ہیروئن اسی بازار سے گئی ہے, اب میں کس کا نام لوں, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے نا یہ لوگ آؤٹ آف ایریا سے, آؤٹ آف سٹی سے آ کے لاہور میں بسے تھے, کہ لاہور میں کاروبار زیادہ تھا, امیر زادے زیادہ آتے تھے, تو باہر جو علاقے تھے وہاں پہ اتنا ان کا کام نہیں تھا.
تو لیکن بڑے شہر تو کراچی بھی بڑا شہر ہے, دلی بھی بہت بڑا شہر ہے, کراچی وہاں میں کے یہ لوگ اتنے نہیں مطلب مالا اس میں آئے. بس لاہور کی ڈائمنڈ مارکیٹ یہ فیمس ہے نا, میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہاں پہ آرٹ سے, اور جو باہر کے علاقے ہیں, جو باہر کی رمڑی, وہاں پہ یہ آرٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی. وہ گانا میں یہاں پہ آرٹ سکھایا جاتا تھا, یہاں پہ ڈانس وہاں سے بچیوں کو ڈانس سکھاتے تھے, یہاں پہ استاد تھے گانا سکھاتے تھے. اور اس بازار سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہر بڑی سنگر اسی بازار سے گئی ہے. اچھا, آپ جو ہیں جہاں آپ کی رہائش ہے آپ کے نزدیک ہی میڈم نور جہاں ایک گھر ہے جس کے اوپر کتبہ لگایا گیا ہے کہ نور جہاں یہاں رہی ہیں, میڈم نور جہاں, اور بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے. بہرحال وہ ایک لیجنڈری خاتون ہے, ان جیسا گلا اللہ نے ابھی تک تو کسی خاتون کو دیا نہیں ہے. تو اس گھر کو جہاں وہ رہتی تھیں پریزرو کیا جائے, میوزیم بنایا جائے, یہ بہت ڈیمانڈ اٹھتی ہے. تو آپ اس گھر کے بارے میں کیا جانتی ہیں, اور میڈم کے بارے میں, نور جہاں کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ وہ یہاں کتنے عرصے رہیں, کہاں سے ان کا تعلق تھا, کہاں رہتی تھیں, ذرا بتائیں. میڈم جی تو ہمارے کیا کہتے ہیں عزت کی جگہ ہے, میں تو ان کو میڈم جی کہتی ہوں. بیسیکلی وہ قصور آپ کی کے تو شہر کی ہیں, قصور کی ہیں, ہاں جی ہمارے شہر کی ہیں. لیکن یہ جو ہمارے بازار میں ان کا گھر دکھایا گیا ہے نا, یہ بیسیکلی ان کا گھر نہیں, ان کا جو جدی گھر تھا وہ قصور میں تھا. اور میں بڑی اچھا سے ان کے باپ کو بھی جانتی ہوں, مداح حسین مداح, ان کو بھی جانتی ہوں کیونکہ ہماری فیملی ہم لوگ ادھر کے ہیں. تو یہ جو گھر وال سٹی والوں نے مشہور کر دیا ہے. میڈم جی یہاں پہ اسی بازار میں ایک سینما ہوتا تھا, پاکستان ٹاکی سینما, وہاں پہ کبھی تھیٹر ہوا کرتے تھے, اور اس تھیٹر میں میڈم ان کی دونوں بہنیں گایا کرتی تھیں, اور وہ لوگ ادھر آ کے رہا کرتے تھے. یہ ان کا کیا کہتے آبائی گھر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, فلم سٹار فردوس, جی فردوس جی, ہاں جی وہ یہیں سے جی, گئیں, فردوس بھی یہیں ان سے کے گئے نام ہیں. سے گلبرگ میں جی فردوس جی مارکیٹ جی بھی جی ہے. ان کو ہیر رانجھا فلم نے اتنی مقبولیت دی. ان کا حوالہ میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ فردوس کے بارے میں جس ڈائریکٹر نے اسے کاسٹ کیا تھا, اس کا کہنا یہ تھا اسے بولنا بھی نہیں آتا, لیکن اس نے اس فلم میں اتنی شاندار اداکاری کی کہ وہ فلم امر کر گئی. یہاں سے بہت سارے لوگ گئے ہیں, آپ کہتے ہیں آرٹ سکھایا جاتا تھا, اچھے آرٹسٹ بھی پیدا ہوئے ہیں یہاں سے کہ نہیں؟ ہاں جی, ہر اچھا آرٹسٹ یہیں سے پیدا ہوا ہے. اب میں بار بار آپ اس طرف آ رہے ہیں, میں کسی کا نام نہیں لینا نام چاہتی, مت لیں پھر آپ. مجھے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں, آشی تو اچھی گل نہیں جو یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے, کیونکہ میرے سب فیملی سے ملنا جلنا ہے, ان کے گھروں میں. لیکن فردوس جی تو انہوں نے اپنا آپ کبھی نہیں چھپایا. میں باج فردوس کے گھر جاتی آتی تھی, یہ فردوس مارکیٹ میں نا پاک پلازا اس کے سامنے گھر تھا, میرے سے بڑا پیار تھا, اور میرا بچپن سے ان کے گھر میں آنا جانا تھا. اور فردوس جی ایک نائس عورت تھی, اس کے علاوہ کافی عورتیں ہیں, بس گوری تھی, انجمن ہے وہ بھی نہیں چھپاتی اپنا آپ, تو نیلی ہیں, نادرہ ادھر کی تھیں, وہ لوگ بھی اپنا آپ نہیں چھپاتے ہیں. بس اس کے علاوہ بھی بڑی ہیروین ہیں. ہاں, اس کے علاوہ بھی بہت لوگ ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ جو سپلٹ ہوا, یہ علاقہ جو تھا یہ کمرشل ہو گیا سارا, وہاں سے سارے لوگ چلے گئے, مختلف علاقوں میں چلے گئے. اب لاہور شہر میں جو آپ بات کر رہی ہیں, اب نہ تو وہ رہتے ہیں, نہ جس آپ نے جیسے ذکر کیا کہ یہاں آفس لگتے تھے, یعنی وہ کمرے جہاں پہ خواتین بازار حسن سے تعلق رکھنے والی بیٹھتی تھیں, ناچ گانا ہوتا تھا, وہ ایک مخصوص ایٹماسفیئر ہوتا تھا, وہ ایک مخصوص دنیا ہوتی تھی. وہ دنیا اب کہیں نظر نہیں آتی. وہ ان لوگوں کے اسکیٹر ہونے سے, مختلف جگہوں پہ پھیل جانے سے معاشرے میں نہیں سمجھتا کہ برائی بڑھی ہے, لیکن بہرحال وہ جو ایک تہذیب و تمدن کا مرکز تھا وہ ختم ہو گیا. آرٹ کو اس سے نقصان پہنچا ہے؟ آرٹ کو کافی نقصان پہنچا ہے, کیونکہ جو آرٹ والی جگہ ہی بند کروا دی گئی ہے. کافی سال اس بازار کو بند کروا. بڑی مزے کی بات ہے, میں کافی مہینے پہلے ٹی وی دیکھ رہی تھی, جو ایک ہمارے ملک کا بڑا نام ہے, الحاج ہیں وہ, جنہوں نے یہ بازار بند کروایا تھا. تو مجھے وہ چینل پہ کہہ رہے تھے کہ میرے سے زندگی میں ایک بہت بڑی غلطی, میں نے لاہور کا ایک بازار حسن بند کروایا, اور ہر پوش علاقے میں بازار حسن کھل گیا. یہ بات بہت کی جاتی ہے. بات یہ ہے کہ اچھا, چیزیں ایوولوشن کا پروسیس ہے, ایک ایوولوشن کا ایک عمل ہے. گزشتہ 300 سال سے آہستہ آہستہ انسان بھی ڈیٹیریٹ ہوا ہے. جس موضوع کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں سے آرٹ نکلتا گیا, رقص نکلتا گیا, موسیقی نکلتی گئی. اب ٹک ٹاک کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یا جو بھی سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے, نہ وہ آرٹ ہے, نہ وہ مطلب ہماری اصل تہذیب کو ریپرزینٹ کرتا ہے. آپ کو ایسے لوگوں کو جانتی ہیں جو اس علاقے سے تعلق رکھتے ہوں, اس فیلڈ کے لوگ ہوں, لیکن یہاں کی جو ہے مطلب ڈیٹیریشن کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کو چھوڑ گئے ہوں؟
हाँ इस जी। फील्ड को छोड़ गए हो मुकम्मल तौर पर? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलते हैं। मज़े की बात है कि देखिए वो ये वही इलाका है जिसको लोग हीरा मंडी के नाम से लोग घबराते थे। अब वहाँ पे फूड स्ट्रीट बन गई है। जी हाँ। मैं रात को अक्सर निकलती हूँ उस रोड पे, तो हाई फाई फैमिली हैं, गलों में दुपट्टे डाले हुए खाना खा रही हैं, लेकिन जगह वही है, नाम चेंज होने से देखे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हीरा मंडी कभी यहाँ पे मैं आपको नाच गाना होता, इस बाज़ार में पहले भी चमड़े का कारोबार था, अभी का वही कारोबार। तो पहले हम लोग सो के उठते थे, नीचे उतरते थे बाज़ार में से, नालियों में से परफ्यूमों की स्मेल आती थी। अब नीचे उतरते हैं तो सलोशन की बदबू आती है। हाँ। जगह भी वही है, मकाम भी वह है, बाज़ार सारा बंद हो गया है, और ये यहाँ पे सारा वो क्या कहते हैं कारखाने बन गए हैं, प्लाजे बन गए हैं, और जूतों का चमड़े का कारोबार हो रहा है। अच्छा, और एक चीज़ ये हुई है कि यहाँ से मतलब इस इलाके को जो ख़त्म किया गया, उसके बाद इस इलाके में चलो जो कारोबारी मराकज़ खुले वो तो ठीक है, लेकिन ख्वाजा सरा जो है वो बहुत बड़ी तादाद में है। अच्छा, उनमें ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो ख्वाजा सराओं के भेस में हैं, असल में वो आपकी कम्युनिटी से ताल्लुक़ नहीं रखते। आप इस शोबे से वाबस्ता हैं, आपको लोगों के बारे में पता भी होता है, तो आपके यहाँ ऐसे लोग भी मौजूद हैं, किसी ऐसे लोगों को जानती हैं जो मतलब गलत कारियों में मुलविस हों, जराइम में मुलविस हों, लेकिन शेल्टर लेते हो ख्वाजा सराओं का, या इस तरह छुपते हो? ये एक ऐसा एरिया है कि जिसको कहीं पनाह नहीं मिलती, इस एरिया में आ जाते हैं। ठीक। आपकी बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे ख्वाजा सरा काफ़ी ख्वाजा सा बचते हैं। हमारे मुल्क में बेरोज़गारी इतनी है कि कुछ नौजवान हैं जो ख्वाजा सा का भेस बदल के मांग रहे हैं और ख्वाजा सा बने, हालांकि वो ख्वाजा सा हैं। जो सही ख्वाजा से हैं वो तो 7 बजे अपने घरों में सो जाते हैं, वो क्रिमिनल नहीं है, इधर का माल उधर नहीं करते हैं, किसी का मर्डर नहीं करते हैं, भूख लगती है तो मांग के खा लेते हैं। जो ख्वाजा सर हैं वो ऐसे नहीं, लेकिन जो कुछ लोग इस ट्रांसजेंडर इसमें आ गए हैं, मैंने पहले को बेरोज़गारी थी, नौजवान लड़के अपना वो बेस बदल के रात को सड़कों पे घूमते हैं, मांगते हैं, मुख्तलिफ कामों में मुसलक हैं। अच्छा, हमारे माशरे में ना जो पैदाइशी ख्वाजा सरा होता है उसको तो बहुत इज़्ज़त दी जाती थी, तारीख़ी तौर पे यही है, लेकिन जो लोग अपना जेंडर बदलते हैं उन्हें कोई इतना पसंद नहीं किया जाता। आप अपनी राय बताएं कि जो मर्द ये रूप धार लेते हैं, ठीक है, पैदाइशी मर्द हैं लेकिन वो ये रूप धार लेते हैं, उनके बारे में दुनिया की कोई भी ओपिनियन हो, आपकी और हमारे इस एरिए की, इस खित्ते के लोगों जो ख्वाजा सरा हैं उनकी क्या ओपिनियन है? पहले ये था कि ख्वाजा सरा एक कॉन्सेप्ट होता था, किसी के घर में बच्चा होता था, शादी जाके लोरी गाते थे, सेहरा गाते थे, और लोग इनको अपनी खुशियों में बुलाना क्या कहते खुशी समझते हाँ, थे। ज़रूर। और एक मज़े की बात है कि आपके घर में अगर कोई खुशी होती थी ना, आपके सब रिश्तेदार सबसे पहले आके ख्वाजा सा ताली बजा के अपनी खुशी का इज़हार करता था। अब ना वो ख्वाजा सा रहे हैं, ना वो लोग रहे हैं। अब ट्रांसजेंडर अपना जेंडर चेंज करवाना, कुछ लोग हैं जो ख्वाजा सा को देख अपना जेंडर चेंज करवा रहे हैं, लेकिन उनको भी मैं बुरा नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ये सोल कुदरती होती है, किसी के बस के बात नहीं है। हर अच्छा खासा मर्द अपना जेंडर चेंज नहीं करवाता, जिनमें कुछ ऐसे आती होती हैं, सिम्पटम्स होते हैं। मैंने कुछ देखा है ट्रांसजेंडर को, मैरिड हैं, और मैं एक हॉस्पिटल में गई हूँ तो वहाँ पे ना काफ़ी लाइन लगी हुई थी, तो मेरी बारी ना आ रहे, तो मैं डॉक्टर को डॉक्टर मुझे देखे जा रहे हैं, मैंने कहा पता नहीं अल्लाह कोई वाकफ़ है। तो सब चले गए हैं लोग, तो एंड पे आके ना मेरी बारी, तो वही डॉक्टर मुझे तारीफ जाके कहते नहीं मरे, मैं तेरी सहेली हाँ, मुझे मुँह ते मुच्छा रखी हुई ने, तो मैंने तेरा कुछ दिल दियाँ गल्लां करनी देखे ना। तो ये हर जगह है, एक पुलिस में है, डॉक्टर हैं, लेकिन ये सोल है, ये कुदरती है। नहीं, ये आपने एक हसास बात कर दी है, मैं इस चीज़ को करना नहीं चाह रहा था। ज़िंदगी के हर शोबे में ऐसे लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान में एक हमारे हाई कोर्ट लेवल के जज थे, वो ख्वाजा सरा थे, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आई नो, अनगिनत लोग हैं, आई नो, ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े, एक डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन थे, वो शायद जिंदा हैं या मर गए, वो ख्वाजा सरा थे। तो ये तो ज़िंदगी के हर शोबे में लोग हैं, मैं माशरा एक्सेप्ट नहीं करता। मैं आपको बात होगी, एक डीएसपी थे बहुत बड़े, तो मैरिड थे, बच्चों की शादियां कर दी, तो मेरे घर में अक्सर आ जाते, कहते मैंने अपने लेडीज़ कपड़े दे, मैं पाके के 2 गाने करांगी तो अपना शौक पूरा करूंगी। अच्छा, आपकी बात से याद आया कि ये लोग हर जगह मौजूद हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो हर जगह मौजूद हैं, अब उनको माशरा जो है वो मतलब इतनी घुटन है माशरे में कि वो जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते।
تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ معاشرے میں اب وہ گھٹن تھوڑی کم ہوئی ہے, لوگ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے لگے ہیں یا اظہار زیادہ کرنے لگے ہیں, نہیں کچھ یا بھی بات نہیں وہیں ہے, کھڑی ہے؟ کچھ بات وہیں پہ کھڑی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا ایک مسلمان ملک ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, محمد کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, اور جو یہ لوگ کرتے ہیں وہ ہمارے مذہب میں جائز ہی نہیں ہے. پچھلے دنوں کانسیپٹ چل رہا تھا یہ ان کی آپس میں شادیاں ہو سکتی ہیں, اور ان کے آئی ڈی کارڈ, میرے آئی ڈی کارڈ پہ انہوں نے ایکس لکھ دیا ہوا ہے, تو یہ ایکس لکھ دیا گیا تھا, لیکن ہمارے پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے. آؤٹ آف کنٹری میں سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہمارے پاکستان میں ایسا کچھ. ٹھیک ہے, یعنی آپ بھی اس کے حق میں نہیں جی ہیں, نہیں. اس چیز کے آپ حق میں جی نہیں ہیں. جی جی نہیں. اچھا, جب آپ ایسی کسی چیز کے حق میں بھی نہیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ مطلب, اور یہاں ایسی آزادی اس حد تک دی بھی نہیں گئی, تو پھر آپ ایک طرف تو آپ ان لوگوں کو سوسائٹی سے الگ رکھ کے اور الگ نظر سے دیکھتے ہیں, اور پھر دوسری طرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ سوسائٹی کا ایکٹیو پارٹ بنے. تو یہ دو متضاد چیزیں ہیں, دو الگ دنیایں ہیں, تو انہیں کیسے پارٹا جا سکتا ہے, کیسے کہ وہ اپنی آئیڈینٹی بھی برقرار رکھیں اور معاشرے کے مفید جو ہیں وہ حصہ بھی بن جائیں, مفید شہری بھی بن جائیں, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بات وہ یہ کہ آپ لوگ ان کو سپورٹ کریں, اچھی نظر سے دیکھیں, ان کو عزت دیں, ان کو پڑھائیں لکھائیں, زبردستی کریں, ان کے لیے ٹیکنیکل ادارے بنائیں, ان کو کام سکھائیں. نہیں, بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں نا, جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ بیچارے اپنی پہچان, اپنی خواہش چھپاتے ہیں. آپ کے پاس آئیں گے, وہ کہہ دیں گے کہ بھئی میں 2 گانوں پہ ڈانس کرنا چاہتا ہوں, یا میں تیری بہن ہوں, یا جو بھی ہے, مجھے نہیں بتائیں گے, وہ معاشرے کو نہیں بتائیں گے. ایسے لوگ کی گھٹن کیسے دور ہوگی؟ یہ تو فیملی ہے, ان کو اپنے پاس رکھے. فرسٹ ہاں, آف ماں آل کو تو پتا ہوتا ہے, فرسٹ ماں آف کو تو آل تو پتا ہوتا ہے فیملی میرے کو پتہ کس بچے میں کیا مسئلہ دیکھیں, ہے. ایک ماں ایک اپاہج بچے لولے لنگڑے کو ویل چیئر پہ لے کے گھوم سکتے, تو خواجہ صاحب کو گھر میں کیوں نہیں رکھ سکتے؟ یہ ہماری فیملیوں کا قصور ہے. ان کو گھر میں اتنا پیار دیں, اپنے دوسرے بچوں سے, نارمل بچوں سے زیادہ ان کو پیار دیں, تاکہ یہ اپنا گھر چھوڑنے پہ مجبور نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا, آخر میں ایک سوال آپ سے کہ یہ جو آپ نے بے گھر فاؤنڈیشن بنائی ہے, اس میں اس وقت آپ کے پاس کتنے لوگ رہ رہے ہیں جن کو آپ جن کی دیکھ بھال کر رہی ہیں؟ میرے پاس میکسیمم 15 لوگ ہیں, لیکن سارے رہتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہوتے ہیں, چلے جاتے, لیکن میں نے 15 کی لسٹ بنائی ہوئی اچھا, ہے. بیمار ہوتے ہیں, علاج کرواتی ہوں, تو زیادہ میرے پاس HIV کے پیشنٹ آتے ہیں, ان کو میں ہاسپٹل لے کے جاتی ہوں, جہاں ہاسپٹل لے کے جاتی ہوں دوائیاں میں فری ملتی ہیں, لیکن جو ان کھانے پینے کا رینج وہ میں کر لیتی ہوں. اچھا, HIV کے پیشنٹس آپ کے پاس ہوتے ہیں تو وہ گورنمنٹ انہیں ٹریٹ کرتی ہے, آپ خود کرواتی ہیں یا حکومتی سطح پہ وہ نہیں, گورنمنٹ ہمیں بڑا ہمارے سے سپورٹ کوآپریٹ کرتی کرتی ہے. ہاں جی, میں ہاسپٹل جاؤ, بڑی اچھی آنر کرتے ہیں, جناب ہاسپٹل جاتی ہوں, بڑی اچھی عزت دیتے ہیں, دوائیاں دیتے ہیں, لیکن ان کو کھانے پینے کا وہ مجھے کرنا پڑتا ہے. اچھا, ایک خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے تو آپ نے جو میسیج دینا تھا ہم لوگوں کو, پاکستانی لوگوں کو, آپ نے وہ میسیج دیا. اوور آل جو زندگی اب تک آپ نے گزاری, جو دنیا کو دیکھا اور اب تک دیکھ رہی ہیں, اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا سبق ملا یا آپ نے کیا سیکھا؟ خواجہ صاحب ایک حقیقت ہے جسے زمانے نے تلخ حقیقت بنا دیا ہے, اور مجھے شاعر کا نام تو یاد نہیں ہے, میں یہی کہوں گی کہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے, زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے, جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد. بہت شکریہ عاشی, اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ جو کام کر رہی ہیں اس میں کامیابی دے, اور جن لوگوں کو آپ کیٹر کرتی ہیں ان لوگوں کو بھی معاشرے کا مفید شہری بنائے. آپ کی کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ تعلیم کے میدان میں آگے آئیں, برابر کے شہری بنیں. اس سلسلے میں ہم اپنا جو رول پلے کر سکتے تھے کریں گے, کر رہے ہیں اور کرتے بھی رہے ہیں. انشاءاللہ آپ سے آئندہ بھی ملاقات رہے گی. السلام علیکم.